کمی حرف بزن علی نمیره حرف رفتن. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها فاغضبنی. ناظرین گرامی قدر، آج کی یہ گفتگو، یہ پوڈ کاسٹ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے نجا میڈیا کی جانب سے، جس میں گفتگو ہوگی، لیکن گفتگو سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اس حدیث کے ضمن میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ ذکر کیا گیا، پیغمبر اکرم نے فرمایا، اور اس حدیث کو علماء اسلام کی تمام کتابوں میں، معتبر کتابوں میں جگہ ملی ہوئی ہے. لکھا ہے انہوں نے کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اسی کے آگے ایک اور روایت ملتی ہے جہاں پہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہا جاتا ہے کہ بی بی کچھ لوگوں سے، عالم اسلام کے قداور لوگوں سے ناراض گئیں، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں آپ نے ان سے کلام تک نہیں کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول خدا کی اتنی عزیز بیٹی کیوں ناراض گئیں، کیوں ان کے غضب کا ذکر پیغمبر اکرم نے کیا، اور اس انداز سے کیا کہ اگر کسی نے بی بی کو غضبناک کیا تو رسول کو غضبناک کیا، اور رسول کو غضبناک کرنا خدا کو غضبناک کرنے کے برابر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ وجہ، وہ سبب، وہ علت کیا تھی کہ جس کی بنیاد پر بی بی اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو کچھ لوگوں سے ناراض گئیں. ہاں، ہمیں تاریخ کے اوراق کو پلٹنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا، تو ہمیں سب سے بڑی وجہ یہ ملتی ہے کہ کچھ لوگوں نے بی بی کے حق کو غصب کر لیا، بی بی کا حق چھین لیا، یعنی فدق کو چھینا گیا اور بی بی نے اپنے مقدمے کو پیش کیا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان قداور لوگوں نے جو مسلمانوں کی نگاہوں میں بے پناہ مقدس ہیں اور مسند خلافت پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بی بی کا احترام نہیں کیا بلکہ بی بی کی تکذیب کی اور ان کو جھٹلایا. فدق عالم اسلام کا ایک ایسا موضوع ہے جو اختلافی موضوع ہے. عالم اسلام کی بڑی شخصیات اس پہ اختلاف کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. ظاہر ہے، ہمیں معلوم ہے کہ فدق ایسی اراضی، ایسی زمین ہے جو جنگ خیبر کے بعد جو یہودیوں کی زمین تھی، لیکن پیغمبر اکرم کو پیش کی گئی ہدیے کے طور پر. وہ غنائم کے طور پر نہیں دی گئی ہے، جنگ کے بعد نہیں لی گئی ہے، بلکہ وہ ہدیے کے طور پر دی گئی ہے، اور پیغمبر اکرم نے اس زمین کو قبول کیا ہے. لہٰذا یہ زمین پیغمبر اکرم کی ملکیت بن جاتی ہے، اور اس کے بعد پیغمبر اکرم، حکم خدا سے آئے قرآن موجود ہے، اس حکم کے تحت پیغمبر اکرم اس زمین کو، اس فدق کو اپنی بیٹی جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی نام کر دیتے ہیں. باقاعدہ سند یافتہ طور پر ان کے نام کرتے ہیں، سند اس کی بناتے ہیں. انہی تمام موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے. اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے بزرگوار، ہمارے برادر عزیز حجت الاسلام عالی جناب مولانا محمد کمیل موسوی صاحب قبلہ موجود ہیں. ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم عرض کرتے ہیں. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے گفتگو کے آغاز میں فدق کا مسئلہ چھیڑا ہے، اور ہمیں آج اس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے. عالم اسلام میں بڑا خلفشار ہے اس موضوع کو لے کر، اور جس طرح سے اس وقت یہ تازہ موضوع تھا، اختلاف تھا، اسی طرح سے آج بھی مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں فدق جناب سیدہ کا حق تھا اور وہ صحیح تھیں، ان کا مقدمہ بالکل درست تھا. کچھ لوگ، جن لوگوں نے فدق کو قبضہ لیا اور اس پہ قابض ہو گئے، وہ دفاع کرتے ہیں مسلمان ان لوگوں کا کہ نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ جاگیر جو تھی وہ مال غنیمت تھی، یہ جاگیر جو تھی وہ ہرگز ذاتی جاگیر نہیں تھی بلکہ مال غنیمت کا حصہ تھا، بیت المال کا حصہ تھا، لہٰذا اس لیے خلیفہ کے پاس رہا. تو ہم کس طرح سے بی بی کا دفاع کر سکتے ہیں، اور کیا ہمارے پاس اس طرح کے شواہد، دلائل اور مستندات ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغا بہت شکریہ آپ کا، اور بے انتہا اہمیت کا حامل موضوع ہے، اور ایسا موضوع ہے کہ جو آج تک اس کا سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے اور اس پر گفتگو ہو رہی ہے. اور واقعتاً عالم اسلام کا اگر ہم دیکھیں تو سب کا اتفاق ہے کہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ صدیقہ ہے، یعنی سچی خاتون ہے، سیدۃ النساء العالمین ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے.
اس کے باوجود ایسا کیا معاملہ یہ 75 یا 95 دن کے اندر فدق کا پیش آ گیا کہ جس کی وجہ سے شہزادی سلام اللہ علیہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جب جا رہی ہیں اس دنیا سے تو ان سے غضبناک ہو کر جا رہی ہیں. تو یہ واقعتاً ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر یہ حل ہو جائے تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ تشیع اور تسنن کے درمیان جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. اب اس کے اندر جو سب سے پہلا جو اعتراض کیا جاتا ہے فدق کے حوالے سے، اور نہ صرف یہ فدق کا مسئلہ ہے بلکہ یہ 7 ایسے باغات ہیں جنہیں حوائط سبعہ بھی کہا جاتا ہے اور عوالی کے عنوان سے بھی ذکر کیا جاتا ہے. اور صحیح بخاری کی اگر روایت کو دیکھیں تو نہ صرف وہاں پر فدق کا تذکرہ ہے بلکہ مدینے میں بھی جو نبی کریم کی ملکیت تھی اس سب کا شہزادی مطالبہ کرنے کے لیے آئیں، اور خیبر کا جو خمس ہے اس میں سے بھی جو بچ گیا تھا اس کا بھی مطالبہ شہزادی کرنے کے لیے آئیں. تو صرف یہ فدق نہیں ہے بلکہ جاگیر بہت زیادہ ہے جس کا شہزادی مطالبہ کرنے ہیں. اب یہاں جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ شہزادی سلام اللہ علیہ یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ رسول کی ملکیت تھا اور انہوں نے مجھے دیا. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک تھے یا نہیں تھے، کیونکہ سب سے بڑا جو اعتراض ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یعنی یہ رسول کی ملکیت نہیں تھی بلکہ اس منصب کی ملکیت تھی، لہذا اس کے بعد جو اس منصب پہ آ رہا ہے وہ اس کا جو حق ہے وہ اس کے اعتبار سے تصرف کر سکتا ہے اور سید اگر اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہمیں یہی دیکھنا ہوگا کہ شہزادی آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا مالک تھے یا نہیں تھے. یہاں پر جو سورہ مبارکہ حشر کو ہم دیکھتے ہیں، یعنی قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور اس سورہ میں جب آتے ہیں تو اس کی 6 اور 7 آیات جو یہ بیان کر رہی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. یہ 6 آیت، اس کے اندر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس اعتبار سے مالک تھے، آیا مالک تھے یا نہیں تھے، اس کو اگر ہم دیکھیں اور جائزہ لیں تو قرآن مجید کی آیات ہمارے سامنے موجود ہیں. سورہ مبارکہ حشر میں 6 اور 7 آیت ہیں جو کہہ رہی کہ ہر وہ چیز کہ جس پر مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے ہوں اور نہ ہی جو اس کے لیے جنگ لڑی ہو، تو یہ خالص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت ہے. اور آیات اس طرح سے ہیں، وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. وما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل. یہ دونوں آیات یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو مال ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فے. غنیمت وہ ہے جس پہ مسلمانوں نے جنگ کی ہو اور اس کے بعد وہ انہیں غنیمت میں حاصل ہوا ہو، اس سے کہا جاتا ہے مال غنیمت. جبکہ اس کے مقابلے میں مال فے جو فدق ہو گیا یا باقی چیزیں ہو گئی وہ ہیں کہ جس میں جنگ نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ بغیر جنگ کے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہو گیا. تو ایسے مال کو مال غنیمت نہیں کہتے اور یہ مسلمانوں کے درمیان تقسیم بھی نہیں ہوتا، اس کو مال فے کہا جاتا ہے اور یہ خالص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت ہوتی ہے. جو پہلی آیت 6 آیت ہے وہ خود بیان کر رہی ہے کہ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، یعنی نہ کوئی اونٹ دوڑائے گئے نہ ہی گھوڑے دوڑائے گئے اور بغیر اس کے جنگ کے جو حاصل ہو جائے وہ خالص. اور نہ صرف یہ کہ خالص رسول اکرم کی ملکیت ہے، اور اس کے اوپر خود اہل سنت کی اگر ہم یعنی منابع کو دیکھیں تو ان منابع اہل سنت میں 2 اتنے اہم اور معتبر منابع ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول کی ان آیات کے ضمن میں یہ خالص ملکیت بن رہی ہیں، یعنی مال فے رسول کا خالص مال ہے. جیسے کنز العمال میں جو ترجمہ ہے ترجمۃ القرآن، اس کی جو تفسیر مع تفسیر احمد رضا بریلوی جو اہل سنت کے بہت ہی جید اور بڑے عالم دین ہیں اور مکتب بریلوی ان سے متعلق ہے. تو اگر ہم ان کے اس تفسیر کو دیکھیں جو مختصر ترجمہ قرآن کے ساتھ ہے تو وہاں انہوں نے بیان کیا کہ جو بھی املاک بنی نذیر ہیں مال فے میں رسول کو حاصل ہو رہی ہیں، فدق ہے، یہ بھی اسی عنوان میں آ جاتا ہے. تو یہ سب کا سب خالص رسول کی ملکیت تھا، یعنی تفسیر اس آیت کے ضمن میں انہوں نے اسی طرح سے بیان کی. اسی طرح سے جامع البیان ان تعویل آیہ القرآن، یہ محمد بن جریر طبری کی کتاب ہے اور اس میں بھی انہوں نے یہ بیان کیا کہ خاص طور پر یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت ہے. ہاں وہ کہ جو جنگوں سے حاصل ہو رہا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ 5واں حصہ خدا اور اس کے رسول کا ہے اور باقی مسلمانوں کا ہے. تو مال فے جو ہوتا ہے وہ خالص رسول کی ملکیت ہوتا ہے. آغا صاحب درمیان میں جو آپ نے آیت پیش کی ہے خود سورہ حشر کی 7ویں آیت، اس آیت کے ایک ٹکڑے میں قرینہ موجود ہے جہاں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ملکیت پیغمبر اکرم کی تھی. ملکیت کا ثبوت اس آیت میں ہے اور اس طرح سے کہا گیا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. دونوں چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ پیغمبر اکرم جس چیز کو
پیش کریں دیں آپ کو اسے لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے آپ پرہیز کریں نہ لیں۔ اب سامنے کی بات ہے کہ انسان وہی چیز دے سکتا ہے جس کا مالک ہوتا ہے، اور اسی چیز سے روک سکتا ہے جس کا مالک ہوتا ہے۔ تو ملکیت کی خود دلیل اسی آیت میں موجود ہے، یہاں پر کہا جا رہا ہے پیغمبر اکرم کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، پیغمبر اکرم مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ اب جیسے پیغمبر اکرم مدینہ تشریف لائیں، قرآن مجید کی سورہ اسراء کی 26ویں آیت نازل ہوتی ہے، جس میں اعلان ہوتا ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور پیغمبر اکرم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جناب سیدہ کو بلاتے ہیں اور فدق کی وہ اراضی بی بی کے نام لکھ دیتے ہیں، جس سے یعنی پیغمبر اکرم کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو قرآن مجید کی آیت تھی وہ کس کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔ یہاں ذی القربیٰ سے مراد کون تھا؟ ذی القربیٰ سے مراد بی بی سلام اللہ علیہا ہیں، اور حقہ سے مراد کون ہے؟ وہ فدق ہے، کیونکہ دونوں چیزیں عملی طور پہ پیغمبر اکرم نے کر کے یہاں پر دکھا دی ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ قرآن مجید کی آیت ہے جہاں سے بی بی کی مالکیت ثابت ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے سند لکھی ہے، بی بی کے نام فدق کی سند لکھی ہے، اور سند بڑے اہتمام سے لکھی ہے، اور اس میں اہتمام یہ کیا گیا ہے کہ باقاعدہ گواہوں تک کے نام یہاں پر لکھے ہیں، اور یہ وہی سند ہے جو بی بی نے مقدمے میں دربار میں جا کر اس سند کو پیش کیا ہے کہ میرے پاس پیغمبر اکرم اپنے بابا کی تحریر بھی موجود ہے، اور اس میں گواہوں کے نام بھی ہیں، اور وہ پھر گواہ بھی آپ نے پیش کیے ہیں۔ بہت خوب آگا، یہ جو آپ نے 2 دلیلیں پیش کی، اس کے علاوہ بھی بہت سی دلیلیں، یعنی ایک ایسا نہیں ہے کہ یہ سب سے پہلے تو خود جو کہہ رہے ہیں قرآن کافی ہے ان کے لیے، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ میں مشخص ہو گیا کہ بھائی حق جو ہے فاطمہ زہرا کو دے دیا گیا ہے، وہ مالک ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ اس کو شیعہ مفسرین نے بیان کیا، بلکہ سنی مفسرین بھی 7-8 مفسرین ہیں جنہوں نے اس آیت کے ضمن میں یہی بیان کیا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 کے ضمن میں، کہ یہ سیدہ کو دے دیا ہے نبی کریم نے بلا کر، یعنی آتی ذی القربیٰ حقہ، جس میں جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں، اسی طرح کنز العمال میں ملا متقی ہندی، ثعلبی الکشف والبیان میں، اسی طرح سے بالازری نے فتوح بلدان میں، ابن ابی الحدید نے اپنی شرح نہج البلاغہ میں، حلبی نے سیر حلبی میں، مسعودی نے مروج الذہب میں، اور ابن منظور نے حتیٰ لغت کی کتاب لسان العرب کے اندر بھی اس بات کو بیان کر دیا کہ اس آیت میں نبی کریم نے سیدہ کو بلا کر فدق دے دیا۔ تو نہ صرف یہ بلکہ خود اس کے بعد سیدہ کے وکیل اور ان کے کارمند اور ان کے کارگزار جو ہیں اس کے اندر کام کرنے والے موجود تھے، عمال موجود تھے، لہٰذا یہ عمال اور کام کرنے والوں کا موجود ہونا یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ سیدہ کی ملکیت ہے یہ۔ لہٰذا یہ 7 ہجری سے لے کے رسول کی رحلت تک تو سیدہ کے کام کرنے والے وکلاء اس کے اندر موجود ہیں، جنہیں بعد میں نکالا گیا ہے آگا۔ اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ یعنی سیدہ کی ملکیت بن چکا تھا رسول کے بعد، اور رسول کے زمانے میں ہی ان کی ملکیت بن گیا تھا۔ بالکل آگا، یہاں پہ ہم یہ بھی تو ذکر کر سکتے ہیں کہ خود جو فدق کا عنوان ہے جو بی بی کو دیا گیا ہے، عطا کیا گیا ہے، کیونکہ اس پہ بھی بڑی بحث ہوتی ہے کہ یہ ہدیہ تھا، ہبہ تھا یا میراث تھی۔ پہلے مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بی بی نے خود اس کو جو ظاہر کیا مقدمے میں، وہ ہبہ بیان کیا ہے، ہدیہ بیان کیا کہ مجھے میرے بابا نے ہدیے کے طور پہ دیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو بی بی سے گواہ طلب کیے گئے ہیں یہ کس حد تک درست ہے؟ کیا کسی کے ہدیے پر گواہ طلب کرنا درست ہے؟ بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہاں پر گفٹ دیا جا رہا ہے، ہدیہ دیا جا رہا ہے، اور وہ جو ہے گواہ طلب کر رہے ہیں کسی بھی طور پہ، کسی بھی قانون کے تحت، نہ قانون عقلی کے تحت، نہ قانون شرعی کے تحت گفٹ پر، ہدیے پر گواہ کا طلب کرنا درست نہیں ہے کہیں سے کہیں تک۔ اچھا ٹھیک ہے، بی بی نے حجت تمام کرنے کے لیے گواہوں کو بھی پیش کیا، گواہ لے کے آئی ہیں۔ گواہ کس کو لے کے آئی ہیں؟ پنجتن پاک ہیں گواہ، جن کو لے کے آئی ہیں جناب حسنین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، مولا علی ہیں، اور یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جو اسلام کی گواہ بنی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نصارہ کے سامنے مباہلے میں کون ہے جو اسلام کی عظمت اور اسلام کی حقانیت کی، اسلام کی صداقت کی گواہ بنی ہیں؟ یہی شخصیات ہیں جنہوں نے اسلام کو سچا ثابت کیا ہے۔ ان کے آنے پر وہ ہٹ گئے، یہ ایسے صادق لوگ تھے، وہ تو مان گئے گواہی کو۔ یہ کیسے حکمران تھے جنہوں نے ذرا سا بھی پاس نہیں کیا کہ جن کی گواہی، جن کی شہادت نصارہ تو قبول کر رہے ہیں، جن کو صادق کہہ رہے ہیں، سچا کہہ رہے ہیں، اور یہ حکمران ہیں جو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک علامت سوال ہے جو مسلمانوں کے لیے باقی ہے کہ مسلمان یہاں پر آ کر غور فکر کریں کہ انہوں نے ان کی گواہی کو کیوں نہیں مانا، جن کی گواہی کو اللہ نے قرآن میں آیت کے طور پہ اتارا ہے۔ دوسرا مرحلہ، اگر
الگ الگ بھی دیکھا جائے، خود جناب حسنین علیہ السلام کی جو شخصیت ہے، وہ روایت جو ہے وہ تو سب کے یہاں پر موجود ہے نا، سیدہ شباب اہل جنہ کی روایت اہل سنت کے یہاں بھی ہے، ہمارے یہاں بھی ہے. اس کے تحت ہم دیکھیں کہ ہم ایک جنتی کوئی اگر جس کے بارے میں پیغمبر اکرم صرف بشارت دے دیں کہ تمہاری جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں، تو مسلمان کہتے ہیں نہیں، اب ان کے آگے کچھ نہیں کہا جا سکتا، ان کا ہر عمل پاک ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، کچھ غلط نہیں کہہ سکتے، نہ کر سکتے ہیں. یہ ایک عام جنتی کے لیے جس کی بشارت پیغمبر اکرم نے دے دی ہے. لیکن وہ کہ جو سیدہ شباب اہل جنہ ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کی گواہی کو رد کر دیا جائے تو سوال ان پر نہیں ہے، بلکہ سوال ان پر ہے کہ جنہوں نے گواہی کو رد کر دیا گیا. اتنی عظیم گواہیوں کو، شہادتوں کو رد کرنا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. بالکل آغا، اگر ہم یعنی جو آپ نے بات پیش کی، اس کو میں بات کو آگے بڑھاؤں کہ مباہلہ کے گواہ، بالکل یعنی اسلام کی حقانیت کے گواہ، گواہ ہیں. ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. خدا کہہ رہا ہے کہ ان کی گواہی اگر یہ جھوٹوں پر لعنت کر دیں تو سامنے آ کے عیسائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دیں، ایسے چہرے ہیں کہ اگر پہاڑ کو اشارہ کریں تو اپنی جگہ کو چھوڑ دیں. تو ان کی صداقت پہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. پھر خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی گواہی، پہلی بات تو گواہ مانگنا ہی درست نہیں تھا، اس کے باوجود گواہ مانگا گیا. پھر مولا علی علیہ السلام جیسے گواہ کو جھٹلا دیا کہ جن کے بارے میں ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. تو کیا قرآن غلط بات کہہ سکتا ہے؟ غلط گواہی مل سکتی ہے قرآن میں؟ قرآن صادق ہے، علی ابن ابی طالب صادق ہے. الحق و مع علی، نبی کریم نے فرمایا حق علی کے ساتھ ہیں، علی حق کے ساتھ ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ فرمایا پروردگار حق کو وہاں موڑ دے جہاں علی موڑ جائیں. تو جو حق گواہ، حق جس کے پیچھے چل رہا ہو، کیسے ممکن ہے کہ وہ غلط گواہی دے دے گا؟ یا مثلا نبی کریم نے فرمایا کہ سب سے بہترین تم میں فیصلہ اغزاکم علی، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا علی ابن ابی طالب ہیں. اعلم الناس علی ابن ابی طالب، سب سے زیادہ علم رکھنے والے، سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار. تو ان کی گواہی کو، مولا امیر المومنین کی گواہی کو، یعنی یہ خود ایک شخصیت کافی ہے گواہی دینے کے لیے. اچھا، نہ صرف یہ کہ امام حسن، امام حسین اور مولا امیر المومنین گواہ کے طور پہ پیش کیے سیدہ نے، بلکہ جناب ام ایمن سلام اللہ علیہ کو بھی پیش کیا. یعنی وہ کہ جو خود جب گواہی دینے کے لیے آئیں تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں سنا نبی کریم کو یہ فرماتے ہوئے کہ میں بہشت کی خواتین میں سے ایک ہوں، زن بہشتی ہوں، جنتی عورت ہوں. تو کہنے لگے کیوں ہم نے نہیں سنا؟ ہم نے سنا ہے نبی کریم کو. پھر جب گواہی دی تو اس گواہی کو بھی قبول نہیں کیا اور کہا کہ چونکہ علی ابن ابی طالب شوہر ہونے کے اعتبار سے منفیت رکھتے ہیں، حسن حسین چھوٹے بچے ہیں، لہذا ان کی گواہی کو کیسا یعنی عجیب ظلم ہوا ہے یہاں پر کہ ان کی گواہی کو رد کیا اور کہا کہ ایک عورت کی گواہی کفایت نہیں کرتی. جبکہ اگر دیکھیں تو یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو مستثنا ہے کہ دو گواہ یا مثلا ایک عورت اور ایک مرد کی گواہی، یہ اس قانون سے مستثنا شخصیات تھیں کہ یہاں پر گواہ طلب کرنا ہی درست نہیں تھا. اور پھر پیش جو کیے گئے ایک ہی کافی تھی شخصیت گواہی کے لیے، لیکن پھر ان سب کو بھی رد کر دیا گیا. جی بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ یہ کہا جائے کہ شخصیتیں جتنی الگ الگ ہیں، مطلب امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام یا مولا علی کا تو مرحلہ ہی الگ ہے. صرف اور صرف جناب ام ایمن کی ہی گواہی یہاں پر کافی تھی، ان کے بعد ضرورت نہیں تھی کہ ان لوگوں کو بھی بلایا جائے، لیکن سب کی گواہی کو رد کر دیا گیا. بات ہم تھوڑی سی اور آگے بڑھاتے ہیں. ایک بات اور ہے جو اعتراض کے طور پر ہے، اور وہ یہ کہی جاتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ جناب سیدہ کا حق تھا، تو جب مولا علی کا دور خلافت آیا تب مولا علی نے اس کو اپنے اختیار میں کیوں نہیں لیا؟ کیوں اٹھا کر جناب سیدہ کو نہیں دے دیا؟ جو اعتراض آپ ان خلافہ پہ کر رہے ہیں جن کے دور حکومت میں ان کے قبضے میں فدق تھا، اب تو مولا علی کے قبضے میں ہے، لہذا اب آپ نے کیوں نہیں لیا اور کیوں بیوی کو نہیں دیا؟ تو یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے. جبکہ اس کے بہت سارے جوابات ہیں اور سامنے کی چیزیں ہیں کچھ. تو مثلا یہ کہا جائے کہ اگر مولا علی کے ان 4-4.5 سال پر دور خلافت پر غور کیا جائے تو وہ اتنا گھرا ہوا زمانہ ہے کہ جنگوں میں مبتلا ہے مولا. آپ کو جو ہے جنگوں سے ہی فرصت نہیں ہے. صفین آپ کے دور میں ہے، جمل آپ کے دور میں ہے، نہروان آپ کے دور میں ہے. یہ بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں اور اس میں وقت درکار ہوا ہے اور ہر طرح سے اس میں وقت لگا ہے. لہٰذا یہ یہاں پر کہا جا سکتا ہے کہ مولا علی کو وہ فرصت نہیں ملی کہ آپ اس کو واپس لیتے. لیکن بہرحال کوئی کہے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ نہیں لیتے، لیکن خود مولا علی نے اس کا جواب دیا ہے. بہترین جواب یہی ہے کہ ہم خود مولا علی کا جواب پیش کریں، جو آپ نے خط لکھا ہے جناب عثمان ابن حنیف کے نام. وہاں پہ آپ نے فرمایا ہے کہ اس کائنات میں سے، اس دنیا میں سے ہمارے حصے میں ایک
اراضی آئی تھی جس کو فدق کہا جاتا ہے، اور اسی پر لوگوں نے قبضہ کر لیا اور اس کو ہم سے چھین لیا، اور ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا خدا ہے. یعنی خود مولا علی اس کو خدا کے اوپر چھوڑ رہے ہیں، یہاں پہ واضح کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم اس معاملے میں نہیں بولیں گے. ظاہر سی بات ہے اگر یہاں پہ لے بھی لیتے ہیں مولا علی اپنے دور خلافت میں تو پھر ایک اور اعتراض کر دیا جاتا آپ پر کہ بھئی یہ تو دور خلافت تھا، لہٰذا حق تھا یا نہیں تھا، انہوں نے لے لیا کیونکہ ان کا اختیار تھا. یہ تمام چیزیں کہی جا سکتی ہیں. بالکل آقا، اس کے اندر جو یعنی سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ مقدمے میں جو مقدمہ پیش کرنے والے سیدہ سلام اللہ علیہ، یعنی اس کو طلب کرنے والی جو آئی ہیں فدق کو، وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہی. پھر جس کے سامنے پیش کیا ہے وہ بھی اس دنیا کے اندر نہیں ہے. اور پھر جو آپ نے یعنی بات کہی اسی کو ہم اگر مکمل کر دیں، جو خط کا آپ نے حوالہ دیا، مولا امیر المومنین نے فرمایا روئے زمین پر ہمارے ہاتھ میں فقط ایک فدق رہ گیا تھا. اس فدق کے بارے میں بھی ایک گروہ کی جو ہے وہ لالچ جاگی، اور دوسری قوم کو جس کے مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے تھا اس نے ساتھ نہیں دیا. اب ایسے میں کہ اب نہ سیدہ باق اس دنیا میں ہے اور وہ شہادت ہو چکی ہے سیدہ سلام اللہ علیہ کی، اور وہ حاکم بھی موجود نہیں ہے. تو امام فرماتے ہیں نعم الحکم اللہ، بہترین جو فیصلہ کرنے والا ہے، اس فیصلے کو ہم نے پروردگار کی ذات پہ چھوڑ دیا. اور یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی ایک روایت ہے کہ جس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز ہم سے از روئے ظلم لے لی جائے، چھین لی جائے، تو پھر ہم اس کو واپس نہیں لیتے. اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو صحیح بخاری کی روایت ہے، اور وہاں ہمیں نبی کریم کی سیرت بھی یہ نظر آتی ہے کہ جو چیز نبی کریم سے لے لی گئی پھر اس کو نبی کریم نے واپس نہیں لیا. یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے، فتح مکہ کے بعد ذاتی مکان نبی کریم کا وہاں موجود ہے جو میراث میں نبی کریم کو ملا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسامہ بن زید نے کہا یا رسول اللہ اب تو آپ آئے ہیں یہاں تو اپنے مکان میں تشریف لے کر جائیے، آپ کی ذاتی ملکیت ہے. لیکن وہاں نبی کریم نے اپنا وہ جو مکان تھا اس میں تشریف نہیں لے کر گئے، اور فرمایا کہ جو چیز اب ہم سے لے لی گئی اور از روئے ظلم لے لی گئی تو اب ہم اس کو واپس لینا مناسب نہیں سمجھتے. تو گویا اگر ہم اسی یعنی نبی کریم کے اس حدیث کو بھی یعنی اگر ہم دیکھیں تو اس کے مطابق یہ ہے کہ رسول نے اس کو واپس نہیں لیا. تو جب رسول واپس نہیں لے رہے تو علی ابن ابی طالب پہ ہم کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ گویا علی تو سیرت رسول پہ چل رہے ہیں. بالکل بے شک. آغا گفتگو کے اب اس مرحلے میں ہے کہ یہاں پہ بات واضح ہو گئی کہ بی بی نے گواہ پیش کیے، انہوں نے گواہ بھی رد کر دیے. دوسرا اعتراض کیا گیا کہ جی مولا علی نے کیوں نہیں لی اپنے دور خلافت میں، وہ بھی ہم نے کسی طرح سے کسی حد تک اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ہمارے سامنے بہت ساری دلیلیں سیرت کے طور پر، مولا علی کے قول کے طور پر، ان کے عمل کے طور پر موجود ہیں. لیکن ایک اور کوشش کی گئی ہے اس کو رد کرنے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بی بی کا حق، یہ فدق بی بی کا حق نہیں تھا. اور وہ کوشش کی گئی ہے ایک حدیث کے ذریعے، ایک جعلی حدیث کو دلیل بنایا گیا اور کوشش کی گئی کہ فدق جناب سیدہ کا حق نہیں ہے. کہا گیا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ. کہا گیا کہ انبیاء کا کوئی وراثت نہیں ہوتی ہے، اور وہ جو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں، جو بھی ان کا بچا ہوا ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے. اور حدیث کی جب سند مانگی گئی، پوچھا گیا کہ یہ حدیث کہاں سے ہے، کب پیغمبر اکرم نے فرمائی، تو حضرت کہتے ہیں کہ یہ حدیث صرف مجھ سے فرمائی تھی. ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب وراثت کی بات آتی ہے اور دلیل پیش کی جاتی ہے کہ نہیں، انبیاء کا کوئی وارث ہوتا ہے تو وہ ان کی مادی چیزوں کا وارث نہیں ہوتا، ان کے علم کا وارث ہوتا ہے. جب آپ علم کا وارث بتا رہے ہیں بی بی کو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک روایت، ایک حدیث، ایک کلام پیغمبر اکرم کا آپ کو تو معلوم ہو اور وہ بی بی کو معلوم نہیں ہو؟ اس سے آگے بڑھتے ہیں. آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا جس پہ کہا جائے ایک نظریہ یہ ہے کہ ہمیں کتاب کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ. ہم ہر چیز کی دلیل کے لیے، ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے قرآن ہے. آپ قرآن کے مقابلے پر اٹھا کر یہاں پر حدیث کو لے آئے ہیں. تو یہ عجیب سی بات ہو رہی ہے کہ جہاں پر آپ کے مطلب کی بات ہوتی ہے تو آپ علم کھڑا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہمیں قرآن کافی ہے. لیکن جہاں قرآن آپ کی باتوں کی تردید کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، آپ اٹھا کر ایک خود ساختہ، ایک گھڑی ہوئی، ایک من گھڑت اور جعلی حدیث کو لے آتے ہیں جس کا کوئی کسی بھی طرح سے سر پیر نظر نہیں آتا ہے. بالکل آقا، یہ عجیب یعنی شخصیات ہیں کہ جب ان کے سامنے روایت پیش کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ لکھ کے چلے آتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے. اور جب قرآن کی آیات پیش کی جاتی ہیں تو وہ کون سی قرآن کی آیات ہیں؟ یعنی خود شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کا جو استدلال ہے وہ کفایت کرتا ہے، ہمیں باقی جوابات دینے کی ضرورت نہیں، اگرچہ بہت اس میں جوابات دیے گئے ہیں. خود شہزادی نے 5 آیات پڑھی ہیں
قرآن مجید کا حوالہ دیا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ نبی کچھ نہیں چھوڑ کے جاتا، تو پہلی آیت یہ ہے وَوَرِثَ سلیمان داؤد، سلیمان داؤد کے وارث بن رہے ہیں. تو یہاں جب وارث بن رہے ہیں تو کیسے ممکن ہے؟ یعنی میراث چھوڑنے والا بھی نبی ہے جناب داؤد، اور جو ان سے میراث پا رہے ہیں وہ جناب سلیمان وہ بھی نبی ہیں. تو قرآن کی آیت واضح کہہ رہی ہے کہ یہ نبی میراث چھوڑتا بھی ہے، نبی میراث پاتا بھی ہے. اسی طرح سے ایک اور آیت شہزادی کونین سلام اللہ علیہ نے پڑھی جس میں نبی کا وارث بننا ثابت ہوتا ہے اور نبی وراثت چھوڑ کر بھی جاتا ہے، اس کو بھی بیان کیا گیا. جیسے جناب زکریا کی دعا ہے، فرمایا ربی حب لی من لدنک ولیا یرث من آل یعقوب. سورہ مبارکہ مریم کی آیت نمبر 27 ہے. شہزادی فرماتی ہیں جب جناب زکریا نے دعا فرمائی کہ پروردگار مجھے ایک ایسا ولی، ایک ایسا بیٹا عطا فرما کہ جو مجھ سے بھی میراث پائے اور آل یعقوب سے. تو آل یعقوب اب کتنے ہیں؟ یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ 11 انبیاء ہیں جو ایک کے بعد ایک میراث پا رہے تھے، اور یہاں تک کہ خود جناب زکریا دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ایسا بیٹا یحییٰ کی صورت میں مجھے عطا فرما جو مجھ سے بھی میراث پائے اور ان 11 انبیاء سے بھی میراث پائے. تو یہ دوسری آیت. اور پھر اس کے بعد اولی الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. اور 3 آیتیں پڑھی جس میں ہر انسان خدا کا بنایا ہوا قانون ہے، اور یعنی یہ ایک عقلی بات ہے کہ ہر شخص میراث پاتا ہے، اور اس کو خدا نے قرآن میں بیان کیا. تو شہزادی نے ان 5 آیتوں کو پڑھنے کے بعد، جس میں اور سے انبیاء 2 استثناء نہیں ہے اس سے، جو آیت مطلق آیت ہے. بالکل. تو کوئی نبی بھی اس سے کوئی استثناء نہیں ہے. اور پھر شہزادی نے ان 5 آیت کو پڑھنے کے بعد فرمایا کہ کیا تو اپنے باپ سے تو میراث پا رہا ہے، میں اپنے باپ سے میراث نہ پاؤں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ایک یہی جواب کافی ہے. اچھا، اس کے بعد قرآن کی آیات یعنی اس کا انکار کیا گیا. اور اگر ہم دیکھیں تو اس کے بعد خود جو بعد میں آنے والے خلیفہ ہیں، یعنی جو بعد میں حاکم بن رہے ہیں، وہ خود اس روایت کو ایک طرح سے رد کر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں یہ فرزندان فاطمہ کو واپس پلٹایا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اس حدیث کو نہیں مان رہے بعد میں آنے والے حاکم. نہ صرف وہ، بلکہ اس کے بعد جو خلافت عباسی ہے اس میں جو پہلے جو ان کے خلیفہ بنے ابو العباس صفاح، انہوں نے جناب عبداللہ ابن حسن مصنع کو بلایا، امام حسن کے بیٹے پوتے ہیں، انہیں بلا کے انہیں فتح واپس کر دیا. اس کے بعد مامون کے دور میں بھی اسی طرح سے ہوا. یعنی یہ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ خلافت کے دور میں. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سیاسی ایک عنوان تھا کہ جب دل چاہا اس کو واپس لے لیا، اور جب دل چاہا سیاست کا تقاضا وہ واپس کر دیا گیا. تو خود بعد میں آنے والے جو خلفاء ہیں وہ اس حدیث کو گویا اپنے عمل کے ذریعے سے رد کر رہے ہیں. پھر اگر ہم یہ دیکھیں کہ نہ صرف میراث میں فدق تھا، بلکہ رسول تو اور بھی میراث چھوڑ کے گئے تھے جس میں حجریں ہیں رسول کے، جس میں ازواج موجود تھیں. تو اگر سب کچھ لے لینا تھا تو آپ حجروں کو بھی واپس لیتے. نہ صرف یہ کہ آپ نے ان حجروں کو واپس نہیں لیا، بلکہ اس کے اندر وہی شخصیت آگے دفن بھی ہو گئی. تو کیسے ممکن ہے کہ قیامت تک اس مکان کے اندر خود رہیں اور جبکہ رسول میراث نہیں چھوڑ کے جا رہے؟ تو یہ خود ان کا عمل بھی اس کے برخلاف ہے، اس حدیث کے برخلاف ہے. بالکل آغا، نتیجے کو کئی صورتوں میں دیکھا جا سکتا ہے. یہ بی بی کی سیاسی بصیرت ہے کہ بی بی صرف ان کے چہرے نہیں دکھا رہی ہیں، صرف یہ ظاہر نہیں کر رہی ہیں کہ یہ غاصب ہیں اور یہ حکومت کے لائق نہیں ہے، حکومت ان کا حق نہیں ہے، بلکہ یہ بھی واضح کر رہی ہیں کہ اصل حکومت کا حق کس کا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب تمہارا نہیں ہے تو وہ جو دلائل، وہ جو گواہ اور تمام چیزیں پیش کی ہیں، جو وہ صلاحیتیں ہیں، وہ کس میں پائی جاتی ہیں؟ وہ رخ جناب امیر کی طرف موڑ رہی ہیں. اور اسی فدق کے ذریعے باقی ائمہ کی سیرت بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب ہارون نے چاہا کہ امام کو فدق واپس کریں اور آپ سے معلوم کیا کہ آپ مجھے فدق کی اراضی اور اس کا رقبہ بتا دیں، اس کا علاقہ ایریا کتنا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم واپس کرنا چاہتے ہو تو فدق کا جو ایریا ہے وہ شروع ہوتا ہے عدن سے، یمن سے، اور جاتا ہے ارمنستان تک، اور سمرقند سے شروع ہوتا جاتا ہے افریقہ تک. تو وہ جب مولا کے جواب سنتا ہے حیران و پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے پھر تو ہمارے لیے کچھ بچے گا ہی نہیں، یہ تو پوری سلطنت ہماری اس میں آ گئی. تو مولا یہاں پر اپنی اسی سیاسی بصیرت سے، بلکہ کہا جائے اسی بصیرت فاطمی سے استفادہ کرتے ہوئے اس کے سامنے بتاتے ہیں کہ یہ جو تم نے قبضہ کر رکھا پوری حکومت پہ، پوری سلطنت پہ، در حقیقت
یہ ہمارا حق ہے. اور اس حقیقت کا اعتراف جو ہے صرف یہ نہیں کہ تشیع اور شیعہ حضرات ہی کرتے ہیں بلکہ اہل سنت حضرات بھی کرتے ہیں, اور ان کے علماء اور ان کے جو مورخین ہیں وہ لکھتے ہیں. شارح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کا وہ بہت ہی مختصر میں عرض کر رہا ہوں, انہوں نے اپنے استاد سے معلوم کیا ہے کہ مجھے بتائیے کہ جناب سیدہ حق پر تھیں یا نہیں, تو ان کے استاد نے جواب دیا کہ بالکل حق پر تھیں. تو کہا گیا کہ پھر فدق واپس کیوں نہیں کیا گیا؟ کہا اگر فدق واپس کر دیا جاتا, یہ پہلا مقدمہ تھا, فدق پہلا مقدمہ تھا, اگر وہ فدق واپس کر دیا جاتا ان کے مطالبے کے مطابق, تو پھر دوسرا مطالبہ ان کا خلافت اور ولایت ہوتا جس کو وہ حاصل کر کے رہتی, اور پھر ان کے پاس یہ خلافت نہیں رہتی. لہٰذا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ بی بی کا یہ اقدام, یہ احتجاج, یہ مقدمہ صرف اور صرف اپنے اس فدق کے حق کے لیے نہیں تھا بلکہ امامت اور ولایت کے دفاع اور اثبات کے لیے آئی تھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.